بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، پہلے عمرہ کرنے کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جانا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھ کر آ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں، تو اس کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ فلاں جگہ پر اور وہاں سے احرام باندھ کر آ جاؤ، احرام کی نیت کر کے آ جاؤ۔ پھر بعد میں وہاں پر چونکہ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ ہے تو آپ کے نام سے وہاں ایک مسجد بنا دی گئی، آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، باقی مذاہب اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ذکر خود بیان تو کر دیا آپ نے، تو کسی ایک صحابی کے لیے کوئی واقعہ یا کوئی حکم ہوتا ہے وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، جب تک کہ اس کی تخصیص نہ کر دی جائے، جب تک کہ اس کو خاص نہ کر دیا جائے اسی صحابی کے لیے۔ تو جس حدیث میں یہ ذکر فرمایا کہ حضرت عائشہ کو کہ آپ وہاں سے جائیے اور عمرہ کا احرام باندھ کے آ جائیے، اس میں حضرت عائشہ کے لیے خصوصیت تو نہیں ہے، نہ وہ یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے ایک عام حکم رکھا ہے، اپنی طرف سے زبردستی اس میں قید لگانا اور اس کو کسی کے ساتھ خاص کرنا یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے اور شریعت میں دخل اندازی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کہ منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، تو زبان سے کہنا شرط ہے، صرف دل میں نیت کرنے سے یہ منت نہیں ہوتی۔ تو زبان سے اگر کسی نے ایسا کہا ہے، بھلے ہلکی آواز میں کہا ہو، اتنی آواز میں کہ خود سن سکے، گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو جب اس کا وہ کام ہو جائے تو اسے وہ کام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا، جو آپ نے مثال دی کہ میرے بچے کا امتحان ہے، اگر وہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر عمرہ کروں گی یا کروں گا۔ تو اگر وہ بچہ پاس ہو جائے اچھے نمبروں سے تو پھر اسے وہ عمرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔